پاکستان میں گزشتہ 15 سے 20 سال کے عرصے میں ایک واضح معاشرتی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں اب برائی جگہ جگہ ڈیرے جمائے بیٹھی ہے، جبکہ بیچاری اچھائی کہیں کسی کونے میں اکیلے بیٹھی سسکیاں لے رہی ہے۔ شادی اور طلاق ہمارے معاشرے میں خوشی اور غمی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ جہاں شادی دو خاندانوں میں بے شمار خوشیاں لے کر آتی ہے، تو وہیں طلاق دو خاندانوں میں غمی کا ایک سیلاب لے آتی ہے۔ پاکستان میں طلاق کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں شادی کی خبر سننے کو کم اور طلاق ہونے کی خبریں زیادہ سننے کو ملتی ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاقوں کی ایک بڑی وجہ پاکستانی ڈرامے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو پاکستانی معاشرے کو اپنے ہی ٹی وی ڈراموں کے ذریعے تباہ و برباد کرنے پر مبنی ہے۔ پاکستانی ڈراموں کو دیکھنے والی ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ پاکستانی مرد حضرات بھی پاکستانی ڈراموں کو شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن ان حضرات کی تعداد آٹے میں نمک جیسی ہے۔ اب چونکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ان ڈراموں کی شوقین ہے، چنانچہ انہی کے ذہنوں کو زہر آلود کر کے معاشرے کا حلیہ بگاڑا گیا ہے۔ دوستو، آپ کے نزدیک کیا یہ بات سچ ہے کہ پاکستانی ڈرامے مردوں کی نسبت خواتین کے ذہنوں کو زیادہ بگاڑ رہے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری معاشرتی بگاڑ کی سب سے تازہ مثال ہم ٹی وی کا ڈرامہ تو عشق ہے۔ اس ڈرامے کی ایک قسط میں لڑکی کو عین نکاح کے وقت سب کے سامنے انکار کرتے دکھایا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک اس نازک مسئلے پر کہیں بھی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ ہم اس ویڈیو میں اس خاص مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس ڈرامے میں ایک لڑکی ایک ایسے لڑکے سے محبت کرتی ہے جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس لڑکی کا رشتہ لڑکے کے بڑے بھائی سے طے پاتا ہے اور عین نکاح کے وقت لڑکی شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑکی کا یہ عمل درست ہے؟ دوستو، شرعی اعتبار سے لڑکی کا کسی رشتے سے انکار کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر کسی مسلمان لڑکی کو کوئی لڑکا پسند نہیں تو وہ اس لڑکے کے ساتھ نکاح سے انکار کر سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کی بھی اللہ کے حکم سے اجازت دے رکھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو ایک آنکھ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ دین اسلام عورتوں کو کسی قید میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس دین نے تو خواتین کو بے پناہ عزت اور آزادی دے رکھی ہے اور انہیں مردوں کے سر کا تاج بنا رکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں لڑکی کے عین نکاح کے وقت انکار کرنے کے معاشرتی پہلو پر۔ ہمارے معاشرے میں اس عمل کو بے حد معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی عین نکاح کے وقت انکار کر دے تو سب سے زیادہ تذلیل والدین کی ہوتی ہے۔ سوال ان کی پرورش پر اٹھایا جاتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور ان تمام باتوں کی وجہ سے والدین ایک عجیب و غریب ذہنی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی پہلے ہی سے اپنے والدین کو اپنی پسند یا ناپسند سے آگاہ کر دیں۔ اگر لڑکا یا لڑکی نکاح پر رضامند نہیں تو پھر ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہ کی جائے۔ لڑکا اور لڑکی ہر طرح سے یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں اپنا جیون ساتھی چننے کی مکمل آزادی ہو۔ دین اسلام کا یہ اصول عین فطرت کے مطابق ہے۔ آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ کا نکاح اس انسان سے کر دیا جائے، اور اگر نہیں پسند تو نہ کیا جائے۔ انگلش میں اسے کہا جاتا ہے giving someone a choice۔ والدین کو چاہیے کہ نوبت یہاں تک پہنچے ہی نہ کہ ان کا بیٹا یا بیٹی عین نکاح کے وقت انکار کر دے اور ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ ڈرامے میں لڑکی عین نکاح کے وقت انکار کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ اسے لڑکے کا چھوٹا بھائی پسند ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ عمل غلط ہے کیونکہ نکاح میں شرم و حیا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ ایک لڑکی کا یوں دیدہ دلیری سے ایک نامحرم شخص کے لیے محبت کا اقرار ہماری معاشرتی روایات کے خلاف ہے۔ عین نکاح کے وقت یہ سب اس مقدس رسم کی توہین ہے۔ یہ تمام معاملات نکاح سے پہلے طے پانے والے ہیں، نہ کہ عین نکاح کے وقت۔ عین نکاح کے وقت ایسی باتیں معاشرے میں ایک غلط رجحان کو پیدا کرتی ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات ہے۔ دوستو، کیا آپ کے نزدیک نکاح کی رسم کا احترام ہونا چاہیے؟ ہاں یا نہیں؟
اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سارے معاملے کے دوسرے پہلو کی طرف، وہ یہ ہے کہ تو عشق ہے ڈرامے میں لڑکی ایک ایسے لڑکے سے محبت کرتی ہے جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ لڑکی اس لڑکے سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی یہ بھی چاہتی ہے کہ لڑکا اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ لڑکی اپنی محبت میں اس قدر پاگل ہے کہ وہ ایک دوسری لڑکی کا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال اپنے اندر کئی اہم سوالات کو جنم دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ کیا اس لڑکی کی محبت جائز ہے؟ ہمارا دین اور ہمارے معاشرتی اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم میں کوئی بھی شخص اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کر دے۔ محبت اور اس کی شدت اپنی جگہ، مگر اس محبت کے پیچھے کسی کا نقصان کرنا ایک غیر اسلامی فعل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لڑکی کی ایک پہلے سے شادی شدہ آدمی سے نکاح کی خواہش کوئی غلط بات نہیں۔ مرد کو ہمارے دین نے 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہاں بھی بات سب سے پہلے مرد اور عورت کی باہمی رضامندی پر آئے گی۔ مرد کو صرف اس صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے اگر وہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح کا انصاف رکھ پائے تو۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ اگر مرد دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ دین اسلام خاندانوں کو ملاتا ہے، نہ کہ توڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر کئی جید اصحاب کی ایک سے زیادہ ازواج تھیں اور ان سب کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ چنانچہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے میں کوئی قباحت، بری بات یا کوئی گناہ نہیں۔ بس یہ بات مرد کے ذہن میں رہے کہ اسے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ ایک عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر یا ہونے والے شوہر سے ہرگز یہ مطالبہ نہ کرے کہ وہ اپنی پہلے سے موجود بیوی کو پہلے طلاق دے اور پھر اس سے نکاح کرے۔ اس ڈرامے میں لڑکی یہی چاہتی ہے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی ہے وہ پہلے اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دے اور پھر اس سے نکاح کرے۔ لڑکی کی یہ سوچ نہایت غلط اور غیر اسلامی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک تیسرے پہلو کی طرف۔ لڑکے کی بہن لڑکی کے بھائی کے نکاح میں ہے اور یہاں لڑکی کا بھائی اپنے سالے پر زور دے رہا ہے کہ اگر اس نے اس کی بہن سے شادی نہ کی تو وہ لڑکے کی بہن کو طلاق دے دے گا۔ یہ بلیک میلنگ کا گھٹیا ترین درجہ ہے۔ بیچارے لڑکے کے لیے ایک طرف بیوی ہے تو دوسری طرف شادی شدہ بہن، اب وہ کسے چھوڑے اور کسے بچائے؟ اس طرح کی بلیک میلنگ کرنے والوں کی آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ لڑکی اور اس کے بھائی کی سوچ اور اعمال دونوں غلط ہیں۔ یہ دونوں صرف اپنا آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے نزدیک کسی کا گھر اجڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس ان کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بے حد تیزی سے پھیل چکی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان برائیوں کو پھیلانے میں میڈیا کا اپنا ایک خاص کردار ہے۔ ہمارے ٹی وی ڈراموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے یہ سب زیادہ تر ہماری معاشرتی روایات کے خلاف ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا سارے کا سارا زہر نہیں پھیلا رہا، لیکن زیادہ تر میڈیا کے عناصر لوگوں خصوصاً خواتین کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دوپٹہ سب سے پہلے میڈیا اور ٹی وی ڈراموں میں غائب ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کو سرعام کئی خواتین بغیر دوپٹے کے نظر آتی ہیں۔ کپڑے کا یہ ٹکڑا کسی زمانے میں خواتین کی عزت اور ناموس کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب فیشن کے نام پر اس کا غائب ہونا اس کی توہین کے برابر ہے۔ ان پاکستانی ڈراموں میں ہر پڑھی لکھی لڑکی کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اکیلے رہ کر نہ صرف اپنی کفالت خود کر سکتی ہے بلکہ اپنی زندگی زیادہ بہتر گزار سکتی ہے۔ اس سب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ٹی وی ڈراموں اور میڈیا نے ہمارے ہاں لوگوں کو کئی ذہنی الجھنوں کا شکار کر دیا ہے۔ آپ کو ہر بندہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ دجال کا وہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ دجال میڈیا کو استعمال کر کے لوگوں کو نہ صرف ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف معاشروں میں بے شرمی اور بے حیائی کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ خواتین ان حملوں کا سب سے زیادہ شکار ہو رہی ہیں۔ مغرب کا معاشرہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے، جہاں شرم و حیا اور خاندان اب کوئی تصور نہیں رکھتے۔
مسلمان اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں موجود 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی حالت سب سے بدتر ہے۔ ہمیں ان دجالی حملوں کا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے کرنا ہوگا۔ ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں۔ اگر ہم مسلمانوں نے ایسا نہ کیا تو پھر نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو تمام دجالی فتنوں اور بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے دور رکھے اور ہم سب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔